بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کے سبق میں ہم مسئلہ وسیلہ کے متعلق چند معروضات آپ کے گوش گزار کریں گے، جس میں کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی صورتیں جائز نہیں ہیں۔ تو دعا میں کسی ہستی کی ذات کا واسطہ وسیلہ پیش کرنا، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی اور امام ولی بزرگ ہو، اس کا اپنی دعا میں واسطہ وسیلہ پیش کرنا، یہ نہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار دعائیں انبیاء کی، اولیاء کی موجود ہیں، لیکن کسی قرآنی دعا میں نبی، ولی، امام بزرگ وغیرہ کسی مقرب ہستی کے واسطے وسیلے کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح کتب احادیث، ذخیرہ احادیث میں دیکھیں تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، صحابہ کرام کی دعائیں موجود ہیں، لیکن وہاں بھی کسی ذات کے واسطے وسیلے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ جب نہیں ملتا تو پھر ہمیں بھی دعائیں ویسے کرنی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے تعلیم ملتی ہے، کہ بغیر کسی ذات کے واسطے وسیلے سے براہ راست اپنی دعا اور اپنی حاجت کو بارگاہ الہی میں پیش کرنا چاہیے۔ ہاں، بعض وسیلے جائز ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ ہے تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ نے فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اور سورہ اعراف میں فرمایا، لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو یہاں قرآن کریم خود تعلیم دے رہا کہ اللہ کے خوبصورت اور پاکیزہ ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو، تو اللہ کے ناموں کا، صفات کا وسیلہ جائز ہے۔ اس کے بعد ایمان کا وسیلہ یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جادوگر آئے، انہوں نے جب حقیقت کو سمجھ لیا تو پھر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے وسیلہ سے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ تو ایمان کا وسیلہ ایماندار آدمی پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت کے مطابق اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا بھی ثابت ہے اور جائز ہے۔ تو یہ بعض وسیلے زندہ آدمی سے دعا کروانا، بشرطے کہ وہ پاس موجود ہو یا کسی ذریعہ سے رابطہ کرے یا کسی سبب سے، تو یہ وسیلہ بھی درست ہے اور جائز ہے۔ اسی طرح دعا کے اول آخر درود شریف پڑھنا، یہ بھی درمیانی دعا کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو یہ بعض وسیلے جو ہم نے بیان کر دیے جائز ہیں اور قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ دعا میں یہ وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ، میں تیرے محبوب کی ذات کا واسطہ وسیلہ یا طفیل محابہ پیش کرتا ہوں اور آپ میری دعا قبول فرماؤ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ وسیلہ سے، یا پنج تن پاک کے وسیلہ سے، یا کسی امام بزرگ کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں، یہ قرآن و سنت سے اور اعمال صحابہ سے ثابت نہیں۔ جب ثابت نہیں تو یہ جائز بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔